الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا درس جاری ہے پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ سورہ نحل 14واں پارہ آیت نمبر 100 یعنی 100 تک ہم نے سن لیا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن شریف پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے، تو کافر کہتے ہیں تم خود گڑھ لیتے ہو بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ ناظرین کرام، مشرکین مکہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے منسوخ ہونے پر اعتراض کرتے تھے اور اس کی حکمتوں سے ناواقف ہونے کے باعث اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن دوسرا حکم لے کر آ جاتے ہیں، اور گویا یہ تو اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو کرتے تھے ان کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمت بھرے کام ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور اپنی حکمت سے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم لے آتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ پاک خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے کہ اس میں کیا حکمت اور اس کے بندوں کے لیے اس میں کیا مصلحت ہے۔ لیکن کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں تم خود گڑھ لیتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کی اکثریت جاہل ہے اور وہ تبدیلی اور نسخ کی حکمت و فوائد سے خبردار نہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی طرف افتراء کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، گڑھے جانے کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس کلام کی مثل بنانا انسان کی طاقت سے باہر ہے تو وہ کسی انسان کا بنایا ہوا کیسے ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم فرماؤ اسے مقدس روح نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ قرآن پاک کے بارے میں آپ پر بہتان لگا رہے ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ اسے میرے رب کے پاس سے حضرت جبریل علیہ السلام حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، اور اس قرآن کے ناسخ و منسوخ کو میرے رب نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے مجھ پر نازل فرمایا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے اور ناسخ و منسوخ کی تصدیق کی وجہ سے ان کے ایمانوں کو اور مضبوط کر دے، اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، جس آدمی کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن روشن عربی زبان میں ہے۔ ناظرین اکرام، جب قرآن کریم کی حلاوت اور اس کے علوم کی نورانیت دلوں کو تسخیر کرنے لگی اور کفار نے یہ دیکھا کہ دنیا اس کی گرویدہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور کوئی تدبیر اسلام کی مخالفت میں کامیاب نہیں ہوتی، تو انہوں نے طرح طرح کے بہتان لگانے شروع کر دیے۔ کبھی قرآن پاک کو جادو بتایا، کبھی پچھلوں کے قصے اور کہانیاں کہا، کبھی یہ کہا کہ یہ محمد نے خود بنا لیا ہے معاذ اللہ، اور ہر طرح کی کوشش کی کہ کسی طرح لوگ اس مقدس کتاب کی طرف سے بدگمان ہوں۔ انہی مکاریوں میں سے ایک مکر یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک عجمی غلام کے بارے میں کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھاتا ہے،
اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی باطل باتیں دنیا میں کون قبول کر سکتا ہے؟ جس غلام کی طرف کفار منسوب کر رہے ہیں وہ تو عجمی غلام ہے، وہ تو خود عربی نہیں ہے۔ ایسا کلام بنانا اس کے لیے تو کیا ممکن ہوتا؟ تمہارے بڑے بڑے فصحا بلغا جن کی زبان دانی پر اہل عرب کو فخر و ناز ہے، وہ سب کے سب حیران ہیں، اور چند جملے قرآن کی مثل بنانا ان کے لیے محال اور ان کی قدرت سے باہر ہے۔ تو ایک اجمی کی طرف ایسی نسبت کس قدر باطل اور ڈھٹائی والا عمل ہے۔ خدا کی شان کے جس غلام کی طرف یہ نسبت کرتے تھے اس کو بھی اس کلام کے اعجاز نے تسخیر کیا، اور وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزاروں کے حلقے میں داخل ہوا اور صدق و اخلاص کے ساتھ اسلام لایا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں راہ نہیں دکھاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی بے شک وہ لوگ جو اللہ پاک کی حجتوں اور دلائل پر ایمان نہیں لاتے تاکہ ان پر ایمان لا کر وہ اس کی تصدیق کرتے جس پر یہ حجتیں دلالت کرتی ہیں، تو اللہ پاک دنیا میں انہیں حق بات قبول کرنے کی توفیق اور سیدھے راستے کی پھر ہدایت ہی نہیں دیتا۔ جب قیامت کے دن یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس وقت ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ ناظرین اکرام، کافروں کی طرف سے قرآن پاک سے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اپنی طرف سے قرآن بنا لینے کا بہتان لگایا گیا تھا، اس آیت میں اس کا رد کیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا اور بہتان باندھنا بے ایمانوں ہی کا کام ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں بدترین گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر جھوٹ کی مذمت فرمائی گئی اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ پاک نے لعنت فرمائی۔ کثیر احادیث میں بھی جھوٹ کی برائی بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدق کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور جھوٹ باطل ہی ہے یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا، اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا حالانکہ وہ حق پر ہو یعنی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا اس کے لیے جنت کے وسط میں مکان بنایا جائے گا، اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑی خیانت کی یہ بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہو اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے، اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس آدمی کے جسے کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن وہ جو دل کھول کر کافر ہوں ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر جو آیت مبارکہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ
یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت سالم رضی اللہ عنہم کو پکڑ کر کفار نے سخت تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن یہ حضرات اسلام سے نہ پھرتے تو کفار نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والدین کو بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ضعیف تھے، جس کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے مجبور ہو کر جب دیکھا کہ جان پر بن گئی تو نہ چاہتے ہوئے کلمہ کفر کا تلفظ کر دیا، منہ سے نکال دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کافر ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، حضرت عمار رضی اللہ عنہ سر سے پاؤں تک ایمان سے پر ہیں اور اس کے گوشت اور خون میں ذوق ایمانی سرایت کر گیا ہے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ روتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے خدا کے رسول، بہت ہی برا ہوا اور بہت ہی برے کلمے میری زبان پر جاری ہوئے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تیرے دل کا کیا حال تھا؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے عرض کی دل ایمان پر خوب جمع ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت و رحمت فرمائی اور فرمایا کہ اگر پھر ایسا اتفاق ہو تو بھی یہی کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حالت اکراہ میں اگر دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو کلمہ کفر زبان پر جاری کرنا جائز ہے، جبکہ آدمی کو کسی ظالم کی طرف سے اپنی جان یا کسی عضو کے تلف ہونے کا حقیقی خوف ہو۔ اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی دو معنی والی بات کہنے میں گزارا چل سکتا ہو جس سے کفار اپنی مراد لیں اور کہنے والا اس کی درست مراد لے، تو ضروری ہے کہ ایسی دو معنی والی بات ہی کہے جبکہ اس طرح کہنا جانتا ہو۔ اگر اس حالت میں بھی صبر کرے اور قتل کر ڈالا جائے تو اسے اجر ملے گا اور وہ شہید ہوگا، جیسا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے صبر کیا اور وہ سولی پر چڑھا کر شہید کر ڈالے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سید الشہداء فرمایا۔ جس شخص کو مجبور کیا جائے اگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا نہ ہو تو وہ کلمہ کفر زبان پر لانے سے کافر ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے مذاق کے طور پر یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کلمہ کفر زبان پر جاری کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کفریہ کلمات سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما کر اس کا مطالعہ کریں تو بہت اہم اور مفید کتاب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہ عذاب اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اس لیے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ آخرت میں برباد ہونے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ دل کھول کر کافر ہوں ان کے لیے اللہ پاک کے غضب اور بڑے عذاب کی وعید کا ایک سبب یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور دنیا کی محبت ان کے کفر کا سبب ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ پاک ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا جو سمجھ بوجھ کے باوجود بھی کفر پر ڈٹے رہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ پاک نے مہر لگا دی ہے، نہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ واعظ و نصیحت پر توجہ دیتے ہیں، نہ سیدھے اور ہدایت والے راستے کو دیکھتے ہیں، اور یہی غفلت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ اپنی عاقبت اور انجام کار کے بارے میں نہیں سوچتے۔ حقیقت میں یہ لوگ آخرت میں برباد ہونے والے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سب سے بڑی بدنصیبی دل کی غفلت ہے اور سب سے بڑی خوش نصیبی دل کی بیداری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو غفلت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دل کی بیداری نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکلیفیں
دیے جانے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک وہ لوگ جنہیں ہجرت سے پہلے ان کے دین کے بارے میں مشرکین کی طرف سے تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور اپنے شہر، گھر اور خاندانوں کو چھوڑ کر اہل اسلام کے شہر مدینہ طیبہ منتقل ہو گئے، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں، تلواروں اور زبان کے ساتھ مشرکین اور ان کے جھوٹے معبودوں کے خلاف جہاد کیا اور جہاد کرنے پر صبر کیا، تو بے شک یہ بخشش کے مستحق ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ان کی اس آزمائش کے بعد انہیں ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یاد کرو جس دن ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی ہوئی آئے گی اور ہر جان کو اس کا عمل پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں جھگڑتا ہوا آئے گا، ہر ایک نفسی نفسی کہتا ہوگا اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک اپنی دنیاوی اعمال کے بارے میں عذر بیان کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں جھگڑا یہاں تک بڑھے گا کہ روح اور جسم میں بھی جھگڑا ہوگا۔ روح کہے گی یا رب، جسم میں داخل ہونے سے پہلے نہ میرے ہاتھ تھے کہ میں ان سے کسی کو پکڑتی، نہ پاؤں تھے کہ ان کے ذریعے چلتی، نہ آنکھ تھی کہ اس سے دیکھتی، گویا میں قصوروار نہیں بلکہ جسم ہی قصوروار ہے۔ جسم کہے گا یا رب، تو نے مجھے لکڑی کی طرح پیدا کیا، نہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا تھا، نہ پاؤں چل سکتا تھا، نہ آنکھ دیکھ سکتی تھی۔ جب یہ روح نوری شعاع کی طرح آئی تو اس سے میری زبان بولنے لگی، آنکھ بینا ہو گئی، پاؤں چلنے لگے۔ جو کچھ کیا ہے اسی نے کیا ہے۔ اللہ پاک ایک مثال بیان فرمائے گا کہ ایک اندھا اور ایک لنگڑا دونوں ایک باغ میں گئے۔ اندھے کو تو پھل نظر نہیں آتے تھے اور لنگڑے کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچتا تھا، تو اندھے نے لنگڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا۔ اس طرح انہوں نے پھل توڑے اور چوری کیے تو سزا کے دونوں مستحق ہوئے، اس لیے روح اور جسم دونوں ملزم ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن و اطمینان والی تھی، ہر طرف سے اس کے پاس اس کا رزق کثرت سے آتا تھا، تو وہاں کے رہنے والے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے تو اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ ناظرین کرام، اس آیت میں جس بستی کی مثال بیان فرمائی گئی، ممکن ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد مکے کے علاوہ کوئی اور بستی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے سابقہ امتوں کی کوئی بستی مراد ہو جس کا حال اس آیت میں بیان کیا گیا ہو۔ اکثر مفسرین اس بستی سے مراد مکہ لیتے ہیں۔ علامہ علی رحمۃ اللہ علیہ یہ کلام ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مقاتل اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق یہ آیت مدنی ہے، اور یہی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی 6 صفات بیان فرمائیں اور یہ تمام صفات اہل مکہ میں موجود تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال اہل مدینہ کے سامنے بیان فرمائی تاکہ وہ انہیں ڈرائے کہ اگر انہوں نے مکے والوں جیسے کام کیے تو جو بھوک اور خوف انہیں پہنچا وہ انہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بستی جیسے کہ مکے کے رہنے والے جو امن و اطمینان سے تھے، ان پر لٹیرے اور ڈاکو چڑھائی کرتے، نہ وہ قتل اور قید کی مصیبت میں گرفتار کیے جاتے، ہر طرف سے ان کے پاس ان کا رزق کثرت سے آتا تھا، تو وہ لوگ نافرمانیاں کر کے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے اور انہوں نے اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا کہ 7 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے ضرر کی وجہ سے قحط اور خشک سالی کی مصیبت میں گرفتار رہے، یہاں تک کہ مردار کھاتے تھے، پھر امن و اطمینان کے بجائے خوف و ہراس ان پر مسلط ہوا اور ہر وقت مسلمانوں کے حملے اور لشکر کشی کا اندیشہ رہنے لگا۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ تھا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔
یعنی اہل مکہ کے پاس انہی کی قوم سے، انہی کی جنس سے ایک عظیم رسول یعنی انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اہل مکہ نے انہیں جھٹلایا تو اللہ پاک نے اہل مکہ کو بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ کفر کرنے والے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر استقامت دے، کفر سے بچائے۔ زندگی رہی تو آیت نمبر 114 سے اگلا درس شروع کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔